السلام علیکم، کیسے آپ پیارے بچوں؟ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں سلف اسکول آف ٹمارو سٹی کیمپس بلواس سے۔ آج میرا آپ کے ساتھ 8واں لیکچر ہے۔ ہم دوسرا سبق پڑھ رہے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام۔ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ کل جو ہم نے پڑھا اس میں کیا صفات بیان کی گئی ہیں بتائیں آپ گریڈ 4؟ جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے کسوں کے مددگار ہیں اور بادشاہی میں فقیری کی زندگی بسر کی، اسرار محبت سکھائے، صبر سے کام لیا، زخم کھا کر پھول برسائے یعنی صبر سے کام لیا۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں ہیں۔ آج ہم نیکسٹ اگلا پڑھیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی خاطر بہت سے دکھ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتے تھے اور آپ کے وطن کے لوگ آپ کو تنگ کرتے تھے، آپ کے خلاف سازشیں کرتے کہ آپ کو ہجرت کرنا پڑتی۔ گھر والے بھی آپ کے دشمن ہو گئے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ اس بات کا بھی یقین تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، لیکن پھر بھی گھر والے اور وطن والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے۔ اور آپ کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، ایسی زندگی آپ نے بسر کی، نہ سونا نہ چاندی، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا، بلکہ خود بھوکا سو جاتے اور دوسروں کو ضرور کھلا کے سوتے۔ آپ کا بچھونا کا کیا معنی ہے گریڈ 4؟ بچھونا کا معنی ہے بستر۔ آپ کا بچھونا ٹوٹا بوریا ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر بہت سے دکھ سہے، لیکن ہمیشہ صبر سے کام لیا، زخم کھا کر بھی پھول برسائے اور دوسرے لوگوں کو دعا دی۔ وطن کے لوگ آپ کو تنگ کرتے تھے، لیکن آپ نے ان کے خلاف کبھی کچھ نہیں کیا۔ ہجرت کر لیتے اپنے وطن سے، لیکن کچھ برا نہیں کیا ان کے ساتھ۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 5 نکالیں۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، اور جس لفظ کے نیچے لائن لگاؤں گی آپ نے اس کے نیچے لائن لگانی ہے۔ سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے۔ اگلا صفحہ نکالیں، صفحہ نمبر 6۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ یہ ریڈنگ آپ نے یہاں تک پڑھنی ہے، اور جو لفظ مشکل آپ کو لگی اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے اپنے رف رجسٹر پر۔ اور اپنی نوٹ بک نکالیں۔ نوٹ بک پہ سب سے پہلے آپ نے آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھنی ہے۔ عنوان ہے آپ گھر کا کام، عنوان ہے آپ کا الفاظ معنی۔ ایک لائن چھوڑ کے آپ لکھیں گے الفاظ اور ایک سائڈ پہ معنی، درمیان میں ہم لائن لگائیں گے۔ آج کا پہلا لفظ ہے درس بصیرت۔ درس کا مطلب ہے سبق اور بصیرت کا مطلب ہے دانائی یعنی عقل کا سبق۔ اس کا معنی ہوگا دانائی کا سبق۔ سبق میں 4 شوشے آئیں گے، 4 سرے۔ دوسرا لفظ ہے دستگیری۔ دستگیری کا معنی ہے مدد، یہاں پہ معاونت۔ 2 معنی ہم نے کیے، درس بصیرت دانائی کا سبق، دستگیری مدد یا پھر معاونت۔ اگلا صفحہ نکالیں۔ اگلے صفحے پہ ہم سوال لکھیں گے۔ سب سے پہلے آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں۔ گھر کا کام، عنوان ہے سوال جواب۔ ایک لائن چھوڑ کے آپ لکھیں گے سین۔ کل آپ نے ایک سوال کیا کہ کس شخصیت کے حضور سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم دوسرا سوال کریں گے، فخر آدمیت کسے کہا گیا ہے؟ فخر آدمیت کسے کہا گیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ پھر آپ لکھیں گے جیم۔ جواب ہے ہمارا فخر آدمیت کا مطلب ہے فخر آدمیت انسانیت کے لیے فخر، انسانیت کے لیے فخر اس نظم میں کہا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فخر آدمیت کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فخر آدمیت کہا گیا ہے۔ ہمارا یہ جواب مکمل ہو گیا، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو لکھنا ہے۔ اگلا صفحہ نکالیں۔ آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں۔ گھر کا کام، عنوان ہے املا۔ پہلے ہم لکھیں گے بصیرت، دوسرا لفظ ہم لکھیں گے بچھونا، تیسرا لفظ ہے چاندی۔ بصیرت، بچھونا، چاندی، تینوں الفاظ آپ نے املا کے لکھے ہیں۔ اس کو پورے صفحے پہ لکھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے اپنے رف رجسٹر پر۔
آپ کو ریڈنگ میں سے بھی جو لفظ مشکل لگے آپ نے اس کو لکھنا ہے اپنے رف رجسٹر پہ اور اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ آج ہم نے 2 معنی کیے ہیں، ایک سوال کیا ہے اور املا کے الفاظ کیے ہیں، ان سب کو اپنے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور کوئی بھی چیز آپ کو بھولنی نہیں چاہیے۔ باقی ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔